بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے ہدایت یافتہ پر اللہ اپنا انعام کرتا ہے۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اسے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب میں ہدایت اور ضلالت بارے آگاہی دے دی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ صلاۃ کے مجموعی طور پر معنی یعنی اوور آل میننگ ڈیوٹی کے ہیں۔ یہاں پر چونکہ صلاۃ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب انسان پہلے کمائی نہ کرے، اس لیے صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی یعنی پروفیشنل ڈیوٹی۔ ہدایت کے برعکس قرآن نے ضلالت کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ جس کے معنی پھر ہوئے بے ہدایتی یعنی گمراہی کے۔ ہدایت اس وقت بے ہدایتی بن جاتی ہے کہ جب ہدایت کی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے اور تسبیح یعنی انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے بدل کر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر دی جائے۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پرستش کا تعلق صرف نماز سے نہیں بلکہ ہر اس پرستش سے ہے جسے ہندو، یہودی، عیسائی، بدھ اور سکھ وغیرہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ جس کی اختلافی بنیاد پر پھر ان کے گمراہ مذاہب، گمراہ مذہبی پیشوا اور گمراہ پرستش گاہیں وجود میں آئیں، کہ جن کا انحصار سارے کا سارا اپنے پیروکاروں کی کمائی پر ہوتا ہے، کہ جو پھر گمراہی پر خرچ کی گئی اپنی رقم کی نسبت غریب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں پرستش ہے وہاں اللہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پرستش گزار ہے، اللہ ناراض ہو کر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور واپس لوٹتا ہے کہ جب وہ ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کائنات کے حکمراں اللہ کو کسی انسان کا یہ دوغلا پن بھی برداشت نہیں کہ وہ ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پرستش بھی کرے، اس لیے کہ پرستش کی نسبت اس کی کمائی کم ہو جائے گی اور وہ دوسروں کا محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ضلالت کی بجائے صرف ہدایت پر عمل کرے تاکہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور یوں کسی کا غلام نہ بن پائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورہ فاتحہ میں اس سے ضلالت کی بجائے ہدایت مانگنے کا کہا ہے، کہ جس کا جواب پھر پورا قرآن ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ آیات 5 تا 7۔ دے ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی، جو راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا۔
اور نہ ہی ان کی جو ظالم ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ اپنا انعام ان لوگوں پر کرتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوں، اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہدایت یافتہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انبیاء علیہ السلام پر اپنے انعام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات 41 تا 57 میں فرمایا، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا، جب اپنے باپ سے بولا، اے میرے ابا، کیوں ایسے بتوں کی تابع داری کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تجھے کچھ غنی یعنی مالدار کر سکتے ہیں؟ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس علم سے وہ آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میرا اتباع کر، میں تجھے صحیح راستے کی ہدایت یعنی صلاح بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی تابع داری نہ کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، میں یقیناً اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ تجھے رحمان سے کوئی عذاب چھوئے اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ باپ بولا، اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے الہاؤں سے برگشتہ کرتا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، لہذا تو مجھ سے کچھ عرصہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا، تجھ پر سلام، میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ سے شفقت کرتا ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا۔ محرومی کس سے؟ متاع زیست سے اور نوازشات الہیہ سے۔ پھر جب ابراہیم الگ ہو گیا ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ اللہ کے سوا تابع داری کرتے تھے، تو ہم نے اسے حق پرستی کے صلہ میں اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ان دونوں کو نبی بنایا اور اپنی رحمت برسائی کہ جس سے ان کی ناموری سچائی کے ساتھ بلند ہو گئی۔ اور اب کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ہم سے مخلص تھا اور رسول نبی تھا، اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، بے شک وہ وعدے کا سچا اور نبی رسول تھا، اور اپنے گھر والوں کو صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے کا حکم دیتا تھا، یعنی ہدایت پر عمل پیرا تھا، اور یوں اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اور اب کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا،
اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ تو یہ ہے جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا، اور آدم کی ذریت میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا، اور ہدایت یعنی صلاح بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ دی۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث۔ اور اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اخروی زندگی میں انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا کرنے کی نوید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ النساء آیت 69۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے انعام کیا، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔